اسی طرح سم اپ ہوگی یہ بات. اچھا اب اگلا سوال, اویئرنیس کا بینچ مارک مقرر ہو گیا اور الحمدللہ ہمیشہ سے مقرر ہے قرآن حدیث. چلیں ہم اجماع اور قیاس کی ابھی بات نہ کریں, بات طول پکڑ جائے گی کہ وہ اب ہونا بند ہو گیا تقریباً اور ہم صرف تقلید کے قائل ہو گئے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن قرآن و حدیث, اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اویئرنیس کے لیے بنیادی بینچ مارک قرآن و حدیث کو لے رہے ہیں تو قرآن پاک کو کیا میں خود سمجھ سکتا ہوں یا اس کے لیے مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی؟ بہت اہم سوال ہے, اور آج کل بہت سارے جو فتنے پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت محدود معلومات سے لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھنا بلکہ اس پر درس دینا شروع کر دیا ہے. ٹرو. قرآن مجید نے تو اس کی بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی, یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, کہ اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ اپنے اندرونی فطور کی وجہ سے گمراہ ہوں گے. کتنی عجیب بات ہے حاجی صاحب کہ ہے ہدایت کی آخری کتاب لیکن خود کہہ رہی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں. ایسا میں ایک کال لے لوں کیونکہ یہ بات پھر ان انٹرپٹڈ میں چاہوں گا کہ ہم کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عثمان طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عثمان فرمائیے. جی بیسیکلی میرا سوال نوید صاحب سے ہے. جس طرح کے ڈسکشن ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے 4 جو چیزیں بیان کی گئیں, اس میں میرا سوال بیسیکلی تھا نوید صاحب سے ریگارڈنگ نالج. ٹھیک کہ ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان شارٹ نالج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یا از اٹ ڈیپینڈنٹ اپون انفارمیشن؟ بیکاز آپ نے خود ہی بیان کیا کہ انفارمیشن از اے سب سیٹ آف نالج اینڈ ایز اٹ ہیز بین سیڈ آلریڈی کہ نالج کو ہی فلٹر آؤٹ کر کے کسی سانچے میں اس میں سے انفارمیشن کا ایکسٹریکشن لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی ایک سوال تو میرا یہ تھا نوید صاحب سے کہ از اٹ نالج اور از اٹ انفارمیشن وچ ہیلپس ان پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اوکے. سیکنڈلی اس میں مزید ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا انہوں نے بیان کیا کہ سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ لوگ اس لیے سوئچ کر گئے, یوتھ خاص طور پہ, کہ وہاں پہ انفارمیٹیو چیزیں ملتی ہیں وداؤٹ فرسٹریشن, بٹ اسٹل وی ڈو ناٹ سی اینی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رادر دین اینی انفارمیشن پریزنٹ اوور دیئر. سو اس میں نوید صاحب اگر پلیز تھوڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ نالج ہے یا انفارمیشن اینڈ آپٹیمم یوز آف دیٹ انفارمیشن. تھینک یو فار کالنگ. اینڈ یوتھ آپ ہی کے ہم عمر ہیں عثمان صاحب نظر آ رہا ہے, لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے حاجی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. ایک لفظ میں بتا دیجیے اس کا جواب, نالج یا انفارمیشن؟ نالج. ناظرین وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم حاجی صاحب کے ساتھ دوبارہ قرآن فہمی کے حوالے سے جو اویئرنیس کا بنیادی ٹول ہم نے بینچ مارک قرار دے دیا ہے, اب اس ٹول کو کیسے استعمال کیا جائے, اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں آخری چیز دے دی گئی ہے, اس کا صحیح استعمال کس طرح ہوگا اس اویئرنیس کے لیے, اس پہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آگاہی کے حوالے سے آج یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ جو کچھ ہمیں معلومات مل رہی ہیں اپنے اطراف میں تمام سورسز سے, کیا وہ آگاہی کی ہی کوئی شکل ہے یا پھر یہ کہ ہم اس معلومات کے نتیجے میں مزید پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسا بہت اہم آپ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ہم نے یہ ڈسکس کر کے یہ بات مان لی کہ ناظرین کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سورس ہر چیز کو ویریفائی کرنے کی قرآن حکیم اور آپ علیہ السلام کی صحیح احادیث, اور قرآن حکیم اور ان دو چیزوں میں کوئی شک کسی کو نہیں ہو سکتا. جس کو شک ہے تو وہ پھر اپنا راستہ خود ڈھونڈ لے, اس کے لیے پھر ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے, بات ختم ہو گئی. تو لیکن جس کو الحمدللہ شک نہیں ہے, اور ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں پاکستان میں, دنیا بھر میں مسلمان, تو پھر وہ اب اس قرآن پاک کو سمجھے کس طرح؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اصولی طور پر ہر آج کا سننے دیکھنے والے سمجھ لے کہ قرآن مجید ہی کی آیت میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے, بہت سے لوگ اپنے اندرونی فطور کی وجہ سے اس سے گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مینس کہ اس کے پڑھنے اور سوچنے اور سمجھنے اور تدبر کرنے پر بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, قرآن کو قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں کوئی بات بیان کی گئی اور اسی کو دوسری جگہ تشریح کر دی گئی. ٹھیک ہے. مثلا ایک جگہ کہہ دیا گیا اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. دوسری جگہ یہ کہہ دیا گیا
وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو اس نے پہلی آیت کی تشریح بیان کر دی. ٹھیک ہے. تو قرآن کو ایک تو سمجھا جائے گا قرآن سے. بہت اہم نقطہ. دوسرا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی عقل کا سٹینڈرڈ تو الگ الگ ہوتا ہے. True. تو وہ سمجھنے کے لیے سوال پوچھا جاتا تھا. حضور جو تشریح بیان فرماتے تھے وہ تشریح جو ہے وہ آج بھی قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جیسے قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، لیکن حضور کی حدیث ہے نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. مینس کے سنت کو آپ راستہ اختیار کریں. ٹرو. اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ فیصلے کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے کروں گا. بولے بالفرض اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے تو کیسے کرو گے؟ پھر آپ کے عمل کو سامنے دیکھوں گا. بالفرض میرا کوئی ارشاد تمہیں اس وقت سامنے نہ آئے، ذہن میں نہ آئے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جو کچھ جواب دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل سے میں قیاس کروں گا. تو اس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت ڈیفیکلٹی سب سے زیادہ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو اس وقت ہم جو ایک سیلاب کا سیلاب جو آ رہا ہے انفارمیشن کا اور چھانے بغیر جو اس کو ہم ذہن میں ڈال رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ابھی قرآن مجید کی ابجد کو بھی نہیں سمجھتا وہ قرآن مجید کی آیت نمبر فلاں وہ کوٹ کر دیتا ہے. میں ان کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک مرتبہ میں حج پہ تھا تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو میں نے چند آدمی جو موجود تھے گاڑی میں کوسٹر میں تھے، میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تقریباً سب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میرے پاس ایک ترجمہ تھا، میں نے کہا دیکھو اب سنو یہ ترجمہ کیا کیا ہے. تو عام آدمی جس نے کبھی قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگ 99% ہیں، 1% سے کم لوگ جنہوں نے ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ وہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسے مضامین نافعہ دے کر انسانوں کے واسطے ودن بریکٹ مکلفین کے لیے مہربانی کرنے کے لیے بھیجا. میں نے کہا یہ عالمین کا لفظ کہاں گیا؟ صحیح. یہ رحمت کو مکلف اور غیر مکلف تک محدود کیسے ہو گیا؟ ٹھیک. تو ایسی چونکہ بہت زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں اس لیے قرآن شریف پر پڑھنے پر توجہ دلاتے ہوئے میں ضرور یہ عرض کرتا ہوں کہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت پڑھیں، غور کریں، سمجھیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو اور زیادہ کسی راسخون فی العلم کے پاس جا کر کے علم میں اچھا رسوخ رکھنے والوں سے پوچھیں. ایک دن محمد خان جنید جو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، رواج یہ تھا کہ ہر کابینہ کے اجلاس میں ایک منسٹر اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو چھوڑ کر وہ تلاوت کرے گا اور ترجمہ پڑھے گا. صحیح. میرے بالکل برابر میں منسٹر صاحبزادہ یعقوب علی خان بیٹھے تھے جو ماہر ہفت لسان ہیں. ٹھیک. انہوں نے جب ترجمہ سنا تو مجھے آہستہ سے کہا حاجی صاحب ترجمہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. اچھا. میں نے کہا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا ہے لیکن ابھی ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی شروع ہو جائے گا. تو فوراً اجلاس شروع ہو گیا. میں نے کہا آپ شام کو اجلاس میں آئیں گے؟ انہوں نے کہا میں آؤں گا. تو میں نے کہا پھر اس پر وہاں بات کریں گے. وہاں ہم نے بات کی. اس ترجمہ کرنے والے نے یہ ترجمہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ مجھ کو پکڑ نہیں سکے گا. نبی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ پکڑ نہیں سکے گا، ممکن نہیں. تو جب ان کو شام کو ترجمہ دوسرا لا کر میں نے سمجھا تو ترجمہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ مجھ پر تنگی نہیں فرمائے گا، یعنی رحم فرمائے گا. اچھا یہ اب ظاہر ہے کیونکہ یہ اتنا اہم نقطہ ہے کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس کا بینچ مارک قرآن ہے مسلمان کے لیے، تو پھر یہ میں جاننا چاہوں گا اور میں اپنی ناظرین تک یہ معلومات آپ کے ذریعے پہنچانے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں کہ ابھی اس کو پھر اس کا طریقہ کار کیا اپنا جائے. ایک کالر ہیں اور میں پھر سعید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. السلام علیکم.
کامران صاحب السلام علیکم، لاہور سے کرنل عابد ہوں۔ وعلیکم السلام کرنل صاحب، فرمائیے۔ ابھی پرسنالٹی بلڈنگ پہ بات ہو رہی تھی تو اس میں 4 چیزیں جتنا میں نے غور و فکر کیا ہے، آئی ایم 71 اور 1 مہینے میں آئی ول موو انٹو 72، قرآن کا طالب علم ہوں۔ جناب 4 چیزیں بڑی اہم ہے بنیادی طور پہ۔ ایک ہے ماحول، گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول، سوسائٹی کا ماحول۔ ٹھیک دوسرا ہے تعلیم، ٹھیک ہے، نافع تعلیم۔ تیسری ہے تربیت، قرآن اور اسوہ حسنہ کے مطابق بچے کی تربیت کس طرح کی جائے۔ اور ان میں سے جو اہم ترین اور ایک چیز آ رہی ہے وہ رزق حلال ہے۔ اگر آپ نے ایک لقمہ بھی اپنے بچے کو حرام کھلا دیا تو میرے محترم حبیب صاحب بیٹھیں گے 40 دن تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، تو کہاں اس کی زندگی میں اس کی کہاں آئے گا۔ بہت اہم بات یہ 4 چیزیں ہم اس لیے بھول چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کا نصاب تعلیم و تربیت جس کے 5 مضامین ہیں، چونکہ ہر نبی معلم ہوتا ہے اپنی ملت کا، تو ان کو 5 سبجیکٹ دیے گئے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 151، تلاوت آیات مطلب آیات کی تلاوت، تزکیہ، جی 4 بات۔ کتاب کا علم، حکمت کا علم، اور یعلم ما لا تعلمون، اس کو کہتے ہیں علوم جدیدہ۔ وہ علوم جس کا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ آن وسلم سے علوم جدیدہ شروع ہوئے، اور ہماری جو قرآن کا نصاب تعلیم و تربیت ہے اس کی یہ 5 سبجیکٹس ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نہ یہ 5 سبجیکٹس مدرسوں میں کور ہو رہے ہیں، نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں۔ تو جب وہ قرآن کا نصاب تعلیم و تربیت ہی نہیں ہوگا اور حلال اور حرام رزق کی تمیز نہیں ہوگی، جھوٹ عام ہوگا تربیت میں، اور تعلیم بھی وہی جو مکس آ رہی جس طرح بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور وہ بھی صاف نہیں ہے، اور بنیاد جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی صاف نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہو ہمارا۔ بہت چاروں چیزوں پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت بہت ہے۔ اہم آپ نے ہمارے نکات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ۔ بھائی صاحب کتنے لوگ ہیں جو بات جب ہو رہی ہے تو بات نکل رہی ہے اور لوگ انٹرسٹڈ ہیں، ایسی بات نہیں ہے اس میں الحمدللہ۔ اچھا یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کرنل صاحب نے جو اٹھایا، ماحول، تعلیم، تربیت، رزق حلال۔ میں تھوڑا سا حاجی صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے پھر آگے نکلتا ہوں۔ ضرور۔ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے نظر آتا ہے، یاد آ رہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ ٹھیک، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، فقیہان حرم، حرم بے توفیق۔ اب اس پر ذرا سا اگر غور کر لیا جائے، بہرحال ہم آ رہے تھے کہ ہمارے بھائی نے بات کی یوتھ کے حساب سے، پھر آپ نے تمام دنیا کے یوتھ کا ذکر کیا۔ تمام دنیا کے یوتھ کے متعلق ہم بات نہیں کر سکتے، اور سب کا الگ الگ کلچر ہے، سب کا الگ الگ ماحول ہے، سب کی الگ الگ تربیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں محدود رہنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنی، جی، اور ویسے ہمارا بھی جو پھر یوتھ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جی جناب، اپنی ملت پہ قیاس جی، اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو وی ہیو ٹو فوکس آن آور سیلف ایٹ دی مومنٹ۔ ہمارا جو یوتھ ہے اس کو مادر پدر آزاد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اس کو ٹیون ہونا چاہیے اسلام پر، مسلم پر، جو بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ٹیوننگ ہوتی ہے اس کے 3-4 ذریعے ہیں، جس کا بھائی صاحب نے بھی ذکر کیا ٹیلی فون پر جو بات کرنل صاحب نے، ٹھیک ہے، کہ گھر کا ماحول، ہے، تربیت، معاشرہ ہے، تعلیم ہے، رزق یہ حلال، ساری چیزیں، اس طرف ہم میرے خیال سے ہماری غفلت ہو رہی ہے۔ تیسری بات کلام پاک۔ اچھا ایک منٹ، کس کی غفلت ہو رہی ہے، یوتھ کی یا یوتھ کے اوپر جو سربراہ ہے میں؟ تمام ان کے بزرگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے، حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ان کے معاشرے کی توجہ اس طرف نہیں ہے، خدا جانے کون کس طرف چلا جا رہا ہے، اس پر بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ کیونکہ یوتھ جس کو آپ نوجوان کہہ رہے ہیں، جی، نوجوان کو ماحول، اگر میرا ایک بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے 12 سال کا، جی، اس کو ماحول میں نے دینا ہے، خود تو نہیں لے گا وہ اپنا ماحول، اس کو ماحول میں نے دینا ہے، اس کی تربیت میں نے کرنی ہے، اس کا ظاہر رزق حلال تو میں نے کمانا ہے، تو میں اسے دوں گا۔ تعلیم کے لیے میں اس کو اسکول بھیج رہا ہوں، وہ ایک ایسا ڈومین ہے کہ جس میں تعلیم مجھے گھر پہ بھی دینی ہے، اور بہرحال اور جو اسکول سے وہ سیکھ کے آ رہا ہے، تربیت کے ذریعے میں نے اس کو فلٹر کرتے رہنا ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے سر کہ میں خود اس قابل ہوں تو میں یہ کروں گا نا؟ میرے حضور، میں تو خود اس قابل نہیں لگ رہا۔ اس کے لیے بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو باہوش بچے ہیں، سمجھ لیں کہ جو 12 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال کی ایج میں آ چکے ہیں، وہ ہر بچہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسے کیا ہونا چاہیے۔ ایک منٹ، ہر بچہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے کیا ہونا چاہیے؟ سر ان سے جواب سن لیں، کیا ہر بچہ اچھی طرح جانتا ہے؟ بالکل نہیں۔
ہم لوگ اگر ان ایسنس دیکھا جائے تو ہم لوگ کنفیوزڈ ہیں, انتہائی کنفیوزڈ ہیں. میں جب اب سے 4 سال پہلے 20 سال میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. میں یونیورسٹی میں تھا, مجھے نہیں پتا تھا میں نے آگے کیا کرنا ہے. بس ہم لوگ بھیڑ چال میں جو چل رہا ہے بس